صدام خود اپنے آئینے میں۔ دریائے دجلہ عراق کا ایک رومانوی دریا ہے۔ اس کے پانیوں میں بہت سی الف لیلوی داستانوں نے پرورش پائی۔ خاندان بنو عباس کے دور میں بغداد عرس البلاد تھا۔ بغداد کے شمال میں واقع تکریت نام کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو اب اتنا چھوٹا بھی نہیں رہا۔ صدام کے مولد ہونے کی وجہ سے شہر اب کافی پھیل چکا ہے اور مشہور بھی ہو چکا ہے، لیکن آج سے 60-70 برس پہلے یہ ایک قصبہ ہی تھا۔ اس کے نزدیک ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام الاوجا ہے۔ اس گاؤں میں آج سے 66 برس پہلے 28 اپریل 1937 کو صدام حسین نے جنم لیا۔ صدام کے والد ایک سنی العقیدہ مسلمان تھے اور انتہائی غریب تھے۔ کھیتی باڑی کر کے اپنے اور اپنے خاندان کا پیٹ پالتے تھے۔ والد بچپن ہی میں فوت ہو گئے تو والدہ نے ایک اور شخص سے شادی کر لی۔ صدام کے یہ ستیلے والد بھیڑ بکریاں چراتے تھے۔ بچپن میں ان کے ہاتھوں صدام کی بارہا پٹائی بھی ہوئی۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ صدام نے 10 برس تک کی عمر تک سکول کا منہ نہ دیکھا۔ وہ جب 10 برس کے ہوئے تو والدہ نے بڑی کوششوں سے سکول بھیجنا شروع کیا، لیکن والد ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے رہے۔ آخرکار بھاگ کر صدام بغداد چلے گئے جہاں ان کے چچا رہتے تھے۔ چچا نے بغداد کے ایک سکول میں صدام کو داخل کروا دیا۔ سکول میں ان کے ہم کلاس لڑکے چونکہ ان کے ہم عمر نہیں تھے، اس لیے کلاس میں وہ ہمیشہ دبے رہتے۔ ان کا شمار اگرچہ ذہین لڑکوں میں ہوتا تھا، لیکن دیر سے سٹارٹ لینے کی وجہ سے نفسیاتی طور پر ان کی تعلیمی کارکردگی کچھ ایسی اچھی نہ تھی۔ جب ان کی عمر 16 برس کی ہوئی تو انہوں نے بغداد ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لینے کی کوشش کی، لیکن تعلیمی استعداد کے مطلوبہ معیار پر پورا نہ اترنے کے باعث ان کو اس اکیڈمی میں داخلہ نہ مل سکا۔ اس طرح جب ان کا فوج جوائن کرنے کا خواب پورا نہ ہو سکا تو انہوں نے سیاسی تحریکوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ بغداد پر شاہی خاندان کی حکمرانی تھی اور ملک میں قوم پرست تحریکوں کا زور تھا۔ چنانچہ بادشاہت کے خلاف ایک انقلاب میں انہوں نے بھی شرکت کی۔ یہ انقلاب ناکام رہا، چنانچہ صدام یہ پارٹی چھوڑ کر 1957 میں باس پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ ایک برس بعد تکریت میں حکومت کا ایک اعلیٰ عہدیدار قتل ہو گیا۔ پولیس نے صدام کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ ان پر 6 ماہ تک کا مقدمہ چلتا رہا، لیکن جب کوئی ثبوت نہ مل سکا تو انہیں رہا کر دیا گیا۔ انہی ایام میں جنرل عبدالکریم قاسم نے ایک فوجی انقلاب برپا کیا اور باس پارٹی نے ان کا ساتھ دیا۔ بعد میں یہی باس پارٹی قاسم کے مخالفوں میں شامل ہو گئی۔ 1959 میں عبدالکریم قاسم پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا جس میں صدام نے بھی شرکت کی۔ یہ حملہ ناکام رہا اور صدام اس میں زخمی ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شدید زخمی تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دریائے دجلہ تیر کر عبور کیا اور فرار ہو کر شام جانے میں کامیاب ہو گئے۔ صدام کے حامی ان کے اس حملے کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے زخم درجن سے زیادہ تھے، ان کا بہت سا خون بہہ چکا تھا، لیکن ان کی جسمانی قوت اور عزت و عزم و حوصلہ کا یہ علم تھا کہ وہ اس کے باوجود دجلہ جیسے بڑے دریا کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دریا دجلہ کا پانی واقعی بہت سی عظیم داستانوں کا شاہد ہے، لیکن ان کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ صدام کے زخم معمولی تھے اور ان کے فرار میں باس پارٹی نے ان کی بھرپور مدد کی تھی۔ بہرکیف اس کے بعد صدام شام سے مصر چلے گئے اور وہاں 4 سال تک مقیم رہے۔ یہیں انہوں نے قاہرہ میں ایک لا کالج میں داخلہ لے لیا اور قانون کی تعلیم انہوں نے ابھی مکمل نہیں کی تھی کہ 1963 میں باس پارٹی نے جنرل عبدالکریم قاسم کو بغداد میں قتل کر دیا۔ صدام فوراً قاہرہ سے بغداد پہنچے اور باس پارٹی میں تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کرنے لگے، لیکن باس کے مخالفین نے 1964 میں جب باس پارٹی نے دوبارہ اقتدار پر قبضہ کیا تو صدام کو جیل سے رہائی ملی اور وہ انقلابی کمانڈ کونسل کے ڈپٹی چیئرمین بن گئے۔ باس پارٹی عراق کی ایک ترقی پسند اور نہایت متحرک فعال پارٹی تھی۔ اس کا شہرہ یہ تھا کہ یہ بادشاہت کی مخالف ہے اور شدت سے قوم پرست ہے۔ صدام نے ترقی کی منزلیں طے کرنے میں حیرت انگیز عجلت اور ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ باس پارٹی کی سیکیورٹی فورسز بہت سنگ دل اور جابر تھی۔ فوج میں پرانے خیالات کے لوگ بھی کافی تھے۔ ایک ایسا طبقہ بھی تھا جو شاہ پرست تھا۔ صدام نے بڑی ہوشیاری سے اس طبقے کو فوج سے خارج کیا اور ایک ایسی نوجوان قیادت کو اوپر لانے میں کامیاب ہو گئے جو شاہ پرست نہیں تھے بلکہ وطن اور قوم پرست تھے۔ 1968 سے 1979 تک کے 11 برس میں صدام اگرچہ عراق کے صدر نہیں تھے، لیکن حقیقی طاقت انہی کے پاس تھی۔
اور جب 1979 میں وہ باقاعدہ عراق کے صدر منتخب ہوئے تو ان کی عمر صرف 41 برس تھی۔ اب وہ عراق کے سیاہ سفید کے مالک تھے۔ اوائل عمری میں ان کو ملٹری اکیڈمی میں داخلہ تو نہیں مل سکا تھا، لیکن اب وہ اپنے تمام جرنیلوں کے سپریم کمانڈر تھے۔ انہوں نے فیلڈ مارشل کا رینک اپنے لیے منتخب کیا اور تمام پبلک اجتماعات میں فوجی وردی، کالی ٹوپی، بیرٹ اور فیلڈ مارشل کے رینک لگا کر شامل ہونے لگے۔ صدام حسین ہٹلر سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہٹلر صدام حسین کا ہیرو تھا، جس کی زندگی کی داستان ہٹلر سے ملتی جلتی ہے۔ آئیے ایک نظر ہٹلر کی زندگی پر ڈال لیں تاکہ تقابل میں آسانی پیدا ہو۔ ہٹلر کا بچپن بھی نہایت تنگ دستی کے عالم میں گزرا۔ اس نے بھی اپنی تعلیم کا آغاز بہت بعد میں کیا۔ وہ بھی 6 برس تک آنا کے ریلوے اسٹیشن پر کلی کے طور پر کام کرتا اور اپنا پیٹ پالتا رہا۔ اس نے ہائی سکول میں داخلے کی درخواست دی لیکن فیل ہو گیا۔ ہٹلر ملٹری اکیڈمی میں جانے کی کوشش کی تو وہاں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ وہ بطور کارپول جنرل جرمن آرمی میں شامل ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم میں داد شجاعت دی اور بہادری کا اس وقت کا سب سے بڑا اعزاز حاصل کیا۔ پھر وہ قید ہو گیا اور قید ہی میں اس نے مین کیمپ نامی اپنی خود نوشت لکھی۔ یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جب اسے رہائی ملی تو وہ نازی پارٹی میں شامل ہو گیا اور ترقی کرتے کرتے پارٹی کا صدر اور جنرل چانسلر بن گیا۔ بطور سپریم کمانڈر وہ فیلڈ مارشل کی وردی پہنتا تھا۔ اس نے درجنوں فیلڈ مارشلوں کو پروموٹ اور ڈیموٹ کیا، اور اگر آپ دوسری عالمی جنگ کی ملٹری تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہٹلر کی شخصیت آپ کو شدت سے متاثر کرے گی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے دشمنوں فرانس، امریکہ، برطانیہ، روس بلکہ جاپان کو چھوڑ کر ساری دنیا نے اسے ایک آمر اور ایک برے انسان کے طور پر متعارف اور مشہور کروایا۔ لیکن ہٹلر کی عسکری اہلیت و قابلیت میں کوئی شبہ نہیں، اس کا حافظہ غضب کا تھا اور اس کے عسکری جائزے بیشتر جرنیلوں کے جائزوں سے زیادہ درست نکلا کرتے تھے۔ بہرکیف عراق کی باغ دوڑ سنبھالنے کے بعد صدام نے اپنے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے کا مشکل کام اپنے ذمہ لیا۔ انہوں نے رفتہ رفتہ ایجوکیشن، زراعت، صنعت و حرفت اور سماجی ترقی کے لیے منصوبوں کو فروغ دینا شروع کیا۔ سعودی عرب کے بعد مشرق وسطیٰ میں تیل کے سب سے بڑے ذخائر عراق میں دریافت ہوئے۔ سعودی عرب کے برعکس عراق کی سرزمین پر تو دجلہ و فرات بھی بہتے تھے۔ آب و ہوا خوشگوار اور کھیتی باڑی کے لیے سازگار تھی۔ اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے عراق نے تمام شعبوں میں تیزی سے ترقی کرنی شروع کر دی۔ صدام کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے عراقی فوج کی بنیاد رکھی اور بہت جلد سارے عرب ممالک میں عراقی آرمی، ایئر فورس اور نیوی کا شہرہ ہونے لگا۔ عراق کی صرف ایک چھوٹی سی بندرگاہ جنوب میں واقع ہے جس کا نام امر قصر ہے۔ یہ گہرے پانی کی بندرگاہ ہے۔ اگر عراق کا ساحل بھی ایران کی طرح وسیع ہوتا یا کویت اس کو مل گیا ہوتا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عراق کی نیول فورسز بھی آج دنیا میں بہت مضبوط ہوتی۔ صدام حسین اپنے اس نیشنلسٹ عرب انقلاب کو اپنے ہمسایہ ممالک تک لے جانا چاہتا تھا۔ اردن، سعودی عرب، کویت، قطر اور دوسری عرب ریاستوں میں بادشاہتیں قائم تھیں اور آج بھی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہ سب ممالک عراق کے خلاف تھے۔ یہ ممالک بھی تیل کی دولت سے مالا مال تھے اور چونکہ اس تیل پر امریکہ اور برطانیہ کا کنٹرول تھا، براہ راست نہ صحیح بلا واسطہ صحیح، اس لیے ان ممالک کے حکمران صدام سے خائف تھے۔ امریکی اور برطانوی اثرات نے ان ممالک میں کوئی قابل ذکر عسکری تنظیم قائم نہ ہونے دی۔ مصر افریقہ میں واقع تھا اور وہاں بھی کرنل جمال عبد الناصر کی قیادت میں فوجی انقلاب آ چکا تھا۔ دراصل صدام مصر کے انقلاب سے بھی متاثر تھے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں مصر اور شام کی شکست ان پر واضح کر چکی تھی کہ جب تک عرب ممالک اپنی فوج کو جدید خطوط پر تشکیل نہیں دیں گے وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہی رہیں گے۔ پھر 1973 میں جنگ میں مصر کی فتح اور اسرائیل کی شکست نے صدام کی اس سوچ کو مزید پختہ کر دیا کہ قوموں کا وقار صرف اور صرف عسکری وقت کے بل بوتے پر قائم ہوتا ہے، باقی سارے پہلو اس پہلو کے تابع ہوتے ہیں۔ دنیا کی کوئی قوم آج تک عسکری ترقی کے بغیر عظیم قوم نہیں بن سکی۔ صدام نے اپنی فوج کو جدید خطوط پر ڈالنے اور انہیں ٹریننگ دینا شروع کر دی۔ امریکہ اور روس دو سپر پاورز تھیں بلکہ ایک دوسرے کی حریف تھیں۔ اس لیے خلیج کی ریاستوں میں امریکی غلبے نے صدام کو اشتراکی کیمپ کی طرف مائل کیا اور عراقی اسلحہ افواج کا اسلحہ اور ساز و سامان سوویت یونین کی طرف آنا شروع ہوا۔ 1980 سے لے کر 1990 تک انڈیا کے بعد عراق روسی اسلحہ کا سب سے بڑا خریدار تھا۔
انڈیا اور عراق کے تعلقات بھی ایک الگ باب کا تقاضا کرتے ہیں۔ ان تعلقات میں فوجی وجوہات سر فہرست تھیں۔ درجنوں بلکہ سینکڑوں انڈین آفیسرز عراقی آرمی اور ایئر فورس کو عسکری تربیت دینے پر مامور کیے گئے، اور انڈیا کی ملٹری درسگاہوں میں عراقی افسروں اور دوسرے عہدیداروں کو ہر سال بڑی تعداد میں بھیجا جاتا رہا۔ عراقی آرمی کے ٹینک کمانڈر، آرٹلری کمانڈر اور ایئر فورس کے پائلٹ وغیرہ سب کے سب یا تو روس میں تربیت حاصل کرتے رہے یا انڈیا میں۔ 1980 کے عشرے میں پاک عراق تعلقات پر بھی عراق بھارت تعلقات کی پرچھائیاں سایہ فگن رہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ صدام حسین کا اپنے ملک کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اپنے تیل کی دولت کو دوسری فروعات پر ضائع نہیں کیا، بلکہ اپنی افواج ثلاثہ کو مضبوط اور مستحکم بنانے میں صرف کیا۔ ناظرین، آنے والی ویڈیو میں ہم صدر صدام حسین کے ایران پر حملے اور کویت پر حملے کا ذکر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ مزید ویڈیو کے لیے عمر شاہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔ پاکستان